انتہائی ادب کے ساتھ ملزموں سے ضرور پورے طریقے پر حضرت شریعت محقق کے دوران حضرت علامہ مفتی پیر سید شاہ حسین گرگوی صاحب کیا تشریف لائیں اور آپ تقریر دل پذیر سے ہمارے قریب اذہان کو منور فرمائیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کے جو اشراق مصطفیٰ کے چلے، ہمارے کل کے جھوکے بھی مصطفیٰ کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، مجھ سے پہلے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب بخاری، حضرت علامہ مفتی چمن زمان صاحب دامت برکات العالیہ، اور حضرت علامہ سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی، حضرت صاحبزادہ سید عثمان شاہ فیروزی دامت برکات العالیہ سب خطاب فرما چکے ہیں، اور آپ دل کی گہرائیوں سے ان حضرات کی باتوں کو سن چکے ہیں۔ اب بالکل آخر وقت ہے اور نماز کا وقت جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو اس لیے میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر سی باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی پنڈی کا ہوں۔ تو جب یہ بات میں نے بتا دی تو ساری قربتیں اس میں آ گئی، آپ پہنچ گئے ہوں گے، سمجھ گئے۔ حضرات گرامی، یہ پروگرام قاری غلام علی صاحب گولوی کا ہے، اور ہم لوگ جتنے بھی ہیں بطور مہمان کے آتے ہیں، یہ بلاتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں، اور کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، جب سے یہ پروگرام کر رہے ہیں تب سے بلا رہے ہیں اور تب سے ہم آ رہے ہیں، اور جب تک بلاتے رہیں گے تو ہم آتے رہیں گے۔ لیکن یہ مغالطے میں نہ رہیں کہ جب یہ بلانا چھوڑ دیں گے تو ہم آنے چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پروگرام ہم اپنے ہی سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہم آنا چھوڑیں گے نہیں۔ جو ہے ہوتا ہے نا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو میں نے کہا ہم چھوڑیں گے نہیں آنا جو ہے۔ اور بھی کہیں ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں مسجد میں ہو رہا ہے، تو ہم اگر پہنچ سکتے ہیں تو بغیر بلائے ضرور پہنچیں گے، کیونکہ جو اس حوالے سے جو پروگرام ہوگا، جہاں پر بھی ہوگا، وہ ہمارا ہی پروگرام ہے۔ حضرات گرامی، حضرت صاحب کے حوالے سے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، اور بہت ساری باتیں رہتی ہیں۔ کرنے کو آدمی بیٹھ جائے تو شام تک کرتا رہے تو شاید ختم ہونے پہ نہ آئے۔ اور دلوں کا حال یہ ہے کہ قاری صاحب چند شعر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو ایک نعت نہیں، تین نعتیں اس میں ملا دی اور تینوں پڑھ دی جو ہے، اور پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے جو ہے۔ تو بس یہی صورت حال آپ دوسرے حضرات کی بھی سمجھے
کہ ہر شخص جو ہے کیونکہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والا ہے، تو اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے موقع ملا ہے تو میں زیادہ سے زیادہ بیان کروں، لیکن میں اس وقت مختصر بیان کروں گا اس لیے کہ نماز جو ہے اس کا وقت قریب ہے۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بڑی پرکشش تھی، اور ایسی تھی کہ جو شخص ایک دفعہ غور سے آپ کو دیکھ لیتا تو وہ آپ ہی کا ہو جاتا تھا۔ یہ میں چھوٹا سا ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی مثالیں میں پیش کروں تو شام ہو جائے، چھوٹی بڑی اس کی اتنی مثالیں۔ یہ ابھی حضرت مفتی صاحب حضرت صاحب کے حوالے سے جس کرامت کا انہوں نے بیان کیا اور وہ چودھری صاحب کا ذکر کیا، تو وہ بابا جی جو ہیں جب ہم چھوٹے تھے حفظ کرتے تھے قرآن پاک تو وہ گولڈ شریف آتے تھے، ہر 4-6 مہینے بعد جو ہے وہ آتے تھے اور طالب علموں سے بڑی محبت کرتے تھے، ملتے تھے، ہمارے استاد صاحب کے پاس بھی بیٹھتے تھے اور طالب علم بھی ان سے ملتے تھے کہ یہ حضرت صاحب کے والد صاحب کی کرامت ہے جو ہے، تو وہ اپنی زبان سے بتاتے تھے کہ میں 6 مہینے کا پیدا ہوا ہوں جو ہے نا، اور ضعیف العمر تھے لیکن آتے جاتے رہتے تھے۔ تو میں مفتی صاحب کی اس بات کی عملاً تصدیق کر رہا ہوں کہ وہ جو بزرگ تھے جو پیدا ہوئے تھے ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ حضرت صاحب کا ایک فیضان ہے، اور جس طریقے سے مفتی صاحب دامت برکات مولالیہ نے بیان کی ہے، بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، تو اس سے ایک بڑی واضح چیز جو ہے سامنے آتی ہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ بڑی پرکشش تھی، اور یہاں پر گئے اور وہیں لوگ آ گئے آپ کے پاس۔ حضرات گرامی، ایک نام لیا جاتا ہے مولانا محمد غازی صاحب کا، لیکن مولانا غازی صاحب کا نام سننے سے پہلے آپ ایک تھوڑی سی ایک بات سن لیں۔ ایک حق 4 یار کی اصطلاح ہے، وہ ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے، نعرہ بھی لگاتے ہیں حق 4 یار، حق 4 یار کا۔ تو یہ حضرات صوفیہ کرام جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع میں ہوتے ہیں، تو حق 4 یار تک محدود نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ 1,24,000 صحابہ کرام تو آپ کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک تھے، تو اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے، لیکن جو خاص بندے ہیں ان کو خاص کر لیا گیا ہے اور ان کو پھر حق 4 یار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہماری فارسی کتابیں جو ہیں جو خصوصاً منظوم کتابیں ہیں کہ جہاں وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں، پھر حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں، پھر حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں، پھر حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں، پھر حضرت فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اگر میری یہ بات کسی نے عملی طور پر دیکھنی ہو، سبھی کتابیں دیکھیں، منظوم کتابیں، شیخ فرید الدین عطار ہیں ان کی کتابیں دیکھیں، لیکن حضرت شیخ سعدی کی بستر جو ہے اس کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ان صحابہ اکرام کا ذکر کیا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر خاص کا ہوتا ہے تو اس میں مراد جو ہے نا وہ تقریباً سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوتے ہیں۔ تو میں بھی یہاں پر ذکر کر رہا ہوں حضرت مولانا غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 یار عطا فرمائے تھے۔ ان 4 یاروں میں سے ایک یار جو ہے وہ حضرت مولانا محمد غازی صاحب ہیں۔ ہمیں شرف حاصل ہوا کہ ان کے آبائی گاؤں جانے کے لیے ہم گئے وہاں پر، تو وہ جنگل میں چھوٹا سا گاؤں ہے، جنگل میں پرانی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے، تو چھوٹا سا گاؤں ہے جو، تو وہ ان کے جو عزیز و اقارب میں سے جو لوگ تھے تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی، تو ایک 85 سال 84 سال کے ساتھ تھے، تو ان سے بات چیت ہوئی، تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ مولانا غازی صاحب کو یہ بالکل دیہات ہے اور جنگل ہے اور چھوٹا سا دیہات ہے، تو علم پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی جی میں نے مولانا غازی صاحب کو دیکھا نہیں ہے، میں ان کے انتقال کے 1 سال بعد پیدا ہوا ہوں، لیکن جو میرے پاس ان کی معلومات ہیں، کوئی ماں سے سنی، کوئی باپ سے سنی، کوئی خالہ سے سنی، کوئی پھوپھی سے سنی، کوئی گاؤں والوں سے سنی، تو وہ ساری شنیدہ معلومات میرے پاس ہیں۔ جو ہم نے سنا ہے
وہ یہ ہے کہ ایک دن بکریاں چرانے گئے تھے اور پھر واپس کیا. بکریاں چرانے گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے. وہ ماں باپ نے ذرا ان کو قریب قرب و جوار میں تلاش کیا ہوگا لیکن کہیں ان کو دستیاب نہیں ہوئے. بیٹھ کے خاموش ہو کے 10 سال بعد ان کا خط آیا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور میں یہاں مدرسے میں پڑھاتا ہوں. تو وہ جب خط پہنچا تو ماں باپ کے آنکھیں بحال ہو گئی کہ 10 سال بعد یہ تو پتہ چلا کہ بیٹا زندہ موجود ہے اور یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ عالم ہو گیا ہے کیونکہ وہ پڑھا بھی رہا ہے اور پھر وہ مکہ مکرمہ جیسے شہر میں وہاں پر موجود ہے. تو ان کو جو ہے نا وہ سارا مل گیا. پھر ان کی والدہ خط لکھواتی رہتی تھی تو خطوں کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا جو ہے نا. پھر حضرت مولانا غازی صاحب جو ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج کے لیے گئے تو وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے. ملنے کے لیے آئے تو آپ کے گرویدہ ہو گئے. ایسے گرویدہ ہوئے کہ وہ آپ کو اپنے مرکز میں لے گئے، ٹھکانے میں جہاں آپ وہ خود رہتے تھے مدرسہ سولتیا میں، وہاں لے گئے. وہاں آپ کی رہائش ہوگی، وہ آپ کی خدمت کرتے رہے اور واپسی پہ وہ آپ کے ساتھ آ گئے. آپ کے ساتھ آ گئے اور واپس گولڈا شریف بھی آپ کے ساتھ وہ پہنچے. حضرات گرامی وہ گولڈا شریف پہنچے تو ان کی ساری زندگی وہیں پر گزر گئی. ان کی والدہ ان کو خط بھی لکھتی تھی تو جلدی واپس آ، میں تیری شادی کراتی ہوں. تو اب جب وہ قریب میں آ گئے تو وہ والدہ نے ان سے شادی کرا دی جو ہے. تو ان کی اہلیہ بھی تھی، وہ بھی گولڈن شریف میں رہتی تھی اور وہ حضرت مولانا غازی صاحب بھی گولڈن شریف میں رہتے تھے. حضرات گرامی یہ اللہ کا ایک نظام ہے. وہ نیلے چھت والا جو ہے اس چھت والے کا ایک نظام ہے کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے قادیانی کا مقابلہ کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنگل میں ایک چھوٹا سا دیہات ہے، وہاں سے ایک پٹھان سنگریزہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا اور وہ سنگریزہ جو ہے وہ اتنا بڑا عالم بنا اور آج پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی معاونت کے لیے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اب یہ کائنات کے راز ہے، اب بتاؤ اس کے رازوں کو کون سمجھ سکتا ہے کہ کہاں وہ اور کہاں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے سنگریزہ اٹھایا اور اس کو اتنا بڑا عالم بنایا کہ دنیا اس کے علم کے سامنے حیران ہوتی تھی. تو حضرت مولانا غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہیں آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے. حتیٰ کہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک دن رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھے تو تھوڑی دیر بعد خادم سے کہا مولانا غازی صاحب کو بلا لو. تو وہ خادم گیا اور جا کے اس نے مولانا غازی صاحب کو بلایا. تو مولانا غازی صاحب جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے ادھار سدھار نہیں کیا، انہیں کپڑوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو آپ نے کہا کہ مولوی صاحب وہ فلانا مسئلہ جو ہے نا اس کی طرف میں نے توجہ کی تو وہ حاضر نہیں ہوا، تو آپ ذرا اس پہ گفتگو کریں تاکہ وہ مسئلہ حاضر ہو جائے. حضرت مولانا غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے پہ گفتگو شروع کر دی. تو جب گفتگو شروع کی تو 1-2 منٹ انہوں نے بات کی تو آپ نے فرمایا بس مسئلہ حاضر ہو گیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم ان کا شب و روز کا معاملہ تھا، علم ان کا بچھونا تھا. وہ رات کو بھی علم کی بات کرتے تھے اور دن کو بھی علم کی بات کرتے تھے. حضرت مولانا غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تمام علمی معاملات میں آپ کی تصانیف میں وہ آپ کے بھرپور معاون رہے. تو یہ پہلے وہ 4 یاروں میں سے وہ یہ پہلے یار. حضرات گرامی ایک اور ہے، وہ جبل پور ہندوستان میں ایک شہر ہے تو وہاں کے ایک باشندے تھے. تو آپ جب مکہ مکرمہ گئے تو وہ بھی وہاں پر تھے، عالم تھے وہ بھی. تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں مولانا غازی صاحب آگے وہ ادھر ہی رہ گئے. 1-2 سال بعد وہ وہاں سے آئے تو وہ جبل پور اپنے شہر نہیں گئے، وہ سیدھا گولڈن شریف آ گئے. اور گولڈن شریف آئے تو ان کا کام بھی یہی تھا جو مولانا غازی صاحب کا. حضرت بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب بڑے اجل عالم تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن حضرت مفتی عبد الرحمان جون پوری اور حضرت مولانا محمد غازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دونوں حضرت صاحب کے بازو تھے. اور یہ ہر علم کے معاملے میں
ہر موقع پر جو ہے یہ دونوں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو حضرات گرامی وہ گولڈ شیفی میں فوت ہوئے اور انہوں نے شادی بھی نہیں کی. حضرات گرامی اب میں تیسرے یار کی بات کرتا ہوں. تو وہ پنڈی گیٹ جناٹک میں ایک گاؤں ہے چھوٹا سا. اس گاؤں کے وہ رہنے والے تھے پشاور چلے گئے. تو وہاں سے وہ گولڈ شیف آئے تو ان کو گولڈ شیف والے لوگ جو ہے پشاوری کہتے تھے. حضرت مفتی غلام محمد پشاوری ان کا نام تھا. تو وہ بھی جب آئے تو یہیں کے ہو کے رہ گئے. پلٹ کے وہ اپنے گھر میں گئے. ساری زندگی حضرت صاحب کے ساتھ گزار دی اور ان کا کام بھی یہی تھا کہ دن میں بھی علم کی بات تو رات میں بھی علم کی بات. ادھر عبادت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اور ادھر علم و معرفت کی بات ہو رہی ہے. ادھر حدیث پڑھائی جا رہی ہے, ادھر خصوص الحکم کے اسباق جاری ہیں. تو ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب مجدد مولوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو آپ کی نماز جنازہ کی امامت انہوں نے فرمائی. حضرات گرامی یہ تیسرے یار تھے. اب آئیں چوتھے یار کی طرف جو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پلکٹھے میں ایک بزرگ کے عرس میں گئے ہوئے تھے. وہاں آپ نے ایک لڑکا دیکھا, کوئی 17-18 سال کا ہے, ذرا ذرا سی اس کی داڑھی آ رہی ہے. تو آپ نے اس لڑکے کو ایسے غور سے دیکھا. تو وہ لڑکے نے دیکھا کہ حضرت صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں غور سے. تو وہ لڑکا آپ کے قریب آیا, آپ نے سے ملا, آپ نے پوچھا کہاں تھے. انہوں نے اپنا پتہ بتایا, میں فلاں جگہ تھی. آپ نے کہا اچھا, بس اتنی سی بات تھی. چلے گئے, عرس ختم ہو گیا. لڑکا اپنے گاؤں چلا گیا. حضرت صاحب بول رہی تھی بات. اب وہ لڑکا پیچھے جو ہے اس نے ماں باپ سے کہا کہ میں حضرت صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو وہ اس کے ماں باپ اتفاق سے نقشبندی تھے اور حضرت صاحب چشتی تھے. تو وہ جو ایک رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے مشکل تھا کہ اس لڑکے کو اجازت دے کہ وہ چشتیوں کی خانقاہ میں چلا جائے, قادریوں کی خانقاہ میں چلا جائے. یہ ان کے لیے مشکل تھا. ان کے دل میں یہ ہوگا کہ ہم خانقاہ نقشبندیہ جو ہے جو بھی ہوگی تو وہاں اس کو بٹھائیں گے تو یہ تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا. تو وہ نہ مانے تو وہ بھاگ نکلا تو راستے میں اس کو پکڑ لیا گیا. مولانا غازی صاحب تو پکڑائی نہیں دیے, دور نکل گئے تو وہ راستے میں پکڑا گیا. اس کو واپس کر لے گئے. تو اس نے واپس گھر جا کے بھی ماں باپ سے کہا کہ میں اب رہوں گا نہیں ادھر, آپ مجھے اب اجازت دے ہی دو کہ میں وہاں چلا جاؤں. چنانچہ وہ لڑکا 17-18 سال کی عمر میں وہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گولڈ شیف پہنچا. اس لڑکے کا نام جو مستقبل میں نام اس کا مشہور ہوا وہ استاد مولانا محبوب عالم ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے. حضرت استاد محبوب عالم ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی پڑھتے رہے بھائی گولڈ شیف. ایک مولانا صاحب تھے, وہ 8ویں میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں برہان گاؤں کا رہنے والا ہوں جو حسن عبدال کے پاس ہے. تو ہمارے گاؤں میں وہ جو فلاں مولانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں گولڈ شیف میں پڑھتا تھا. وہ دیوبندی عالم تھے. تو انہوں نے کہا میں گولڈ شیف میں پڑھتا تھا اور مولانا محبوب عالم صاحب کا ہم سبق تھا. میر زید ملا جلال جو ہے یہ میں نے مولانا محبوب عالم صاحب کے ساتھ حضرت صاحب سے پڑھا. تو حضرت مولانا محبوب عالم صاحب نے بھی درس نظامی کی تکمیل کی. تکمیل کر کے نہ وہ کسی مسجد میں خطیب ہوئے, نہ وہ اپنے گاؤں گئے, نہ وہ کہیں اور گئے, ادھر ہی بیٹھے رہے. اور حضرات گرامی انہوں نے شادی بھی نہیں کی, وہیں بیٹھے رہے. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب کے قرب میں رہتے تھے. تو جو آپ کا قریبی کام ہوتا تھا وہ آپ سر انجام دیتے تھے. میرے منیر میں جگہ جگہ ان کا نام آتا ہے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. حضرات گرامی پہلے یار جو ہیں ان کی قبر بھی گولڈ شیف میں ہے, دوسرے یار جو ہے ان کی قبر بھی گولڈ شیف میں ہے, تیسرے یار جو ہے ان کی قبر بھی گولڈ شیف میں ہے, اور چوتھے یار جو ہے ان کی قبر بھی گولڈ شیف میں ہے. اب آپ کو اس بات سے اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کتنی پرکشش اور کتنی پر اثر تھی, کس طریقے سے اگلے کے دل پر اثر انداز ہوتے تھے اور کس طریقے سے لوگ ان کے گرویدہ ہوتے تھے. میں نے شروع میں آپ سے یہ بات کہی ہے
اگر میں ان یاروں کے نام بیان کرنا شروع کر دوں چھوٹے بڑوں کے تو بہت سارے ہیں، تو ہم نے انہیں انتخاب کر کے تو آپ کے سامنے یہ نام پیش کیے ہیں، اور یہ معروف نام ہے، غیر معروف نہیں ہے گولڈن شریف کے حوالے سے۔ تو حضرات گرامی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے با اثر تھے۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ جب مرزا قادیانی بہانے کر رہا تھا، ادھر آ نہیں رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ ان علماء و مشائخ کی نظروں میں آ جائے، اور یہ علماء و مشائخ جو میرے ساتھ ہیں یہ وہ ہیں کہ بالجلساء ولا یشقى جلیسهم، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، اگر وہ آئے گا ان کے سامنے ادھر آئے گا تو وہ اسلام قبول کرے گا۔ تو حضرات گرامی، سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا اثر تھا، اور میرا اس پر ایمان ہے کہ اگر وہ آ جاتا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہو جاتا۔ حضرات گرامی، سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی با اثر شخصیت ہے آل رسول میں سے، اور خصوصاً حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے اس میں بڑے نامی گرامی لوگ آتے ہیں۔ میں سب نامی گرامی لوگوں کا نام تو نہیں لیتا ہوں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام لیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ آپ کے عقب پہ کھڑے ہیں، وہ آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں، وہ آپ کی جدہ اعلیٰ ہیں، تو ان کی شخصیت کتنی پرکشش تھی کہ سارا بغداد نہیں، سارا عالم اسلام ان کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خاندان سے وابستہ تھے، اور عظیم الشان خاندان جو ہے سادات کا اس سے وابستہ تھے، اور یہ ساری نعمتیں اور برکتیں آپ کو حاصل تھی۔ علم آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ دن کو بھی علم کی بات ہوتی تھی، رات کو بھی علم کی بات ہوتی تھی، ادھر عبادت بھی ہو رہی ہے اور ادھر علمی بحثیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں ہوتا تھا۔ حضرات گرامی، یہ ایت تطہیر ہے، یہ ایت تطہیر ہے۔ تو اس ایت تطہیر کو آج نازل نہیں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوئی ہے، اور قرآن حکیم میں موجود ہے، 1500 سال سے قرآن حکیم میں موجود ہے۔ تو اس کی تفسیر جیسے اور آیات کی تفسیروں میں اختلاف ہوتے ہیں، تو ایسی اس کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے۔ کئی قول ہوتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ایک معاصر عالم حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے درس میں گئے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی ایک تفسیر بیان کی، پھر آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، پھر آپ نے تیسری تفسیر بیان کی، حتیٰ کہ آپ نے 11 تفسیری قول جو ہے وہ بیان کیے۔ تو حضرت ابن جوزی کہتے رہے کہ یہ بھی مجھے آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے۔ جب 11 کے اوپر آپ جانے لگے تو ابن جوزی نے کہا کہ یہ بھی مجھے نہیں پتا اور یہ بھی نہیں پتا، حتیٰ کہ آپ نے 40 تفسیری قول وہاں پر بیان کیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کی کئی تفسیریں ہوتی ہیں، اور علماء کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اور میں اشارہ دے دیتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سواسطہ قرون میں آپ دیکھ لیں کہ حنفی کیا کہتے ہیں اور شوافی کیا کہتے ہیں، تو اسی میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک ہی آیت ہے، وہی جملے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی تفسیر اور ہے، شوافی کے نزدیک اس کی تفسیر اور ہے۔ تو یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی یہ اختلاف موجود ہے کہ اس میں ازواج مطہرات مراد ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اہل بیت، یعنی جن کو پنج تنفاق کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ ایک طبقہ ادھر جاتا ہے کہ ازواج مطہرات مراد ہے، ایک طبقہ ادھر جاتا ہے کہ پنج تنفاق مراد ہے، اور اس کے اوپر روایات ہیں، حدیث ہیں، اور سب کتب حدیث میں وہ روایات موجود ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے چادر اوڑھی اور ان حضرات کو اس چادر میں لیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی گئی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے خاص ہے، ان کو پاک کر۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو یہ ایک قول ہے، اور ایک دوسرے اقوال بھی ہیں جو ازواج مطہرات کے بارے میں آتے ہیں۔ تو بعض لوگ ان کو تطبیق بھی دیتے رہتے ہیں، تو تطبیق دیتے ہیں تو ان دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
جیسے بہت سارے اقوال جو ہیں وہ جمع کیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے صوفیہ کرام کا ایک طبقہ ہوتا ہے تو وہ فقہا میں عمل کے بارے میں جو اختلاف ہوتا ہے تو اس کو جمع کرتے رہتے ہیں کہ ایک فقیہ کے قول پہ عمل کرے تو وہ کہتے ہیں اگر دوسرے فقیہ کو بھی شامل کر لیں، اس طریقے سے عمل کرے کہ اس پر بھی عمل ہو جائے اور اس پر بھی عمل ہو جائے۔ میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، اس کی مثالیں اگر کسی نے دیکھنی ہو تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات کو ملاحظہ کریں کہ آپ کو بھی اس طرف رجحان تھا اور اس طرف شوق تھا۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ فقہا کے مختلف اقوال جو ہیں ان پر اس طریقے سے عمل کرتے تھے کہ وہ چاروں پر عمل ہو جائے، چاروں پر نہ ہو تو تین پر ہو جائے، تین پر نہ ہو تو دو پہ ہو جائے، ایک پہ تو نہیں ہے تو وہ اس طرف حریص ہوتے تھے۔ تو اقوال جمع کرتے رہتے ہیں، ایسے تفسیری اقوال بھی جمع کیے جاتے ہیں اور اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ دونوں حضرات مراد ازواج مطہرات بھی ہیں اور پنچم بھی ہیں، لیکن حضرات گرامی جو دلائل ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں۔ وہ ازواج مطہرات کے جو دلائل ہیں وہ سب سے بڑی دلیل قرآن حکیم کا سیاق و سباق ہے کہ جو پیچھے آیات آ رہی ہیں وہ ازواج مطہرات کے بارے میں آ رہی ہیں۔ تو جب پیچھے بیان ان کا آ رہا ہے تو سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا تو ازواج مطہرات کو ترجیح دی جائے گی۔ جو ہے یہ ظاہر ہے عقل نقل یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس آل بیت سے مراد جو ہے وہ ازواج مطہرات جو ہے نا وہ، لیکن اس میں کچھ لوگ ہیں کہ وہ جدت پیدا کرتے رہتے ہیں اور وہ جدت پیدا کر کے تو وہ بڑے سلیقے سے جو قرآنی سیاق و سباق ہے اس سیاق و سباق کے ذریعے وہ پنچتنتا کو بھی اس میں داخل کرتے ہیں۔ تو میرے شمار ان لوگوں میں سے ہے کہ جو اس قرآنی دلیل میں جو سیاق و سباق کی ہے اس دلیل میں پنچتنتا کو شامل کر کے تو پھر ہم بات کرتے ہیں، میرا موقف جو ہے نا وہ اس طرف جاتا ہے۔ اب حضرات گرامی سوال یہ ہے کہ یہ کیسے کیا جائے گا؟ تو لغت عربیہ یعنی لغت عربیہ نہ کہیں آپ، علم بلاغت کہیں۔ علم بلاغت کا ایک قاعدہ ہے جس کو میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور یہ اس موضوع پر جو میں نے ملتان میں تقریر کی تھی اور کئی جگہ پہ تقریر کی اس میں بیان کیا میں نے، یعنی علم بلاغت کا ایک قاعدہ ہے التفات۔ التفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے قرآن حکیم میں تو اچانک اس کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں موڑ دیا جاتا ہے؟ کہ سامعین کو اس سے تلذذ حاصل ہوتا ہے اور وہ بہت متوجہ ہوتے ہیں اس طرف جو ہے، اس لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، غیب کی سیغے، یہ سارے غیب کی سیغے۔ اب یہاں سے قرآن حکیم نے یہ تھوڑی تبدیلی کیا کی کہ غیب کی سیغوں کو چھوڑ کے حاضر کی طرف آ گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا غیب کے سیغوں کے ساتھ، اب مخاطب پہ آ گئے، تخاطب پہ آ گئے اور تخاطب کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا ہم تیری ہی عبادت کریں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا تجھ ہی سے مدد چاہیں جو بھی ہے۔ تو حضرات گرامی اس کو التفات کہتے ہیں اور یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ پر ہے۔ میں زیادہ مثالیں تو نہیں دیتا ہوں، ایک دو مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں تاکہ بات علماء کرام کی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں قد انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک، کہ جس شخص پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی کیا تو آپ نے اس شخص سے کہا امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ اس کو طلاق نہ دو اور اس کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ اب اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيَ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقٌّ أَن تَخْشَىٰ، اس میں یہ تخفی آ گیا پہلے۔ اب یہ تخفی جو ہے حضرات مفسرین کرام نے یہاں سے رخ موڑا اور تخفی کا خطاب جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف کرتے ہیں کہ اب یہاں سے تخاطب جو ہے وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ
آپ اپنے نفس میں یعنی اپنے دل میں ایک بات پوشیدہ رکھتے تھے. یہ قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے. اور آگے بھی جو آیات ہے تو ان کا مخاطب جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بنائے. حضرات گرامی، میرے دل کی آپ بات کرتے ہیں تو میں اس قول کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ذہناً عقلاً میں تیار نہیں ہوں کہ وتخفی فی نفسک کا خطاب جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ہو. لیکن میں نے بڑی تلاش کی. ایک دفعہ قاضی عبدالدین صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اس عہد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا جی خیال تو اپنی جگہ پہ ہے، خیال میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن عملی طور پہ میں نے جو تفسیریں میرے پاس تھی میں نے ان کو کھنگالا تو سارے کے سارے اللہ کے بندے جو ہیں یہاں خطاب مخاطب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ ہے. تو میرا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد. کہنے لگے بات تو آپ کی صحیح ہے. میں نے کہا جی ایک بات ہے، تفسیر قرطبی ہے، اس نے واضح بات نہیں کی، ذرا سا اشارہ اس نے دیا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں یہ کہیں کہ اس سے ترشح ہوتا ہے کہ اس سے مراد زید بن حارثہ ہے. تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے پھر اس کے بعد تفسیر قرطبی مجھے بتایا، وہ میں نے دیکھی تو وہ آپ کی بات صحیح ہے. کہنے لگے کہ اس میں ترشح ہو رہا ہے. یہ پھر آگے کی کچھ باتیں وہ میں کرنا نہیں چاہتا ہوں، لمبی ہے اسی حوالے سے. لیکن میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں جس کو سب تفسیر والے مانتے ہیں تو وہ تفسیر والی جو ہے نا وہ یہاں پر رخ جو ہے اچانک جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف موڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے. تو یہ ہے التفات، اس کو کہتے ہیں التفات. ایک اور واضح مثال سن لیں، سورہ فتح میں آتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب اس میں جو ضمیر ہے رسول ہی کی وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ کے رسول. اور پھر آگے آتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دونوں ہو ضمیریں جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف لوٹ رہی ہیں. اور وَتُسَبِّحُوهُ کی ضمیر جو ہے پھر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی ایک ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، دو ضمیریں درمیان میں نبی علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور پھر چوتھی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ جو بات ہے اس کو بھی التفات کہا جاتا ہے. اب اس کے بارے میں علماء تفسیر جو ہیں کچھ تو ایسا کرتے ہیں کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ سے بھی اللہ تعالیٰ مراد لیتے ہیں، اور کچھ اس بات کی تخصیص کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے. اور ہمارے علماء اہل سنت زیادہ تر اس طرف رخ رکھتے ہیں کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کی ضمیریں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف لوٹتی ہیں. تو حضرات گرامی اس کو التفات کہا جاتا ہے. اب یہ دونوں مثالیں میں نے پیش نظر رکھ کے ان کو ایسے تطہیر میں میں نے استعمال کیا اور میں نے یہ کہا کہ پیچھے ذکر آ رہا ہے ازواج مطہرات کا، اور یہاں سے تھوڑا رخ بدل گیا ہے. رخ کیا بدلا ہے؟ وہاں ہننا کننا کی ضمیریں ہیں، اتانا جمع مؤنث کے سیغے ہیں. یہاں آ کے جو ہے وہ رخ بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو وہ جو ارادہ فرماتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے. جو عنکم تو کم ضمیر آ گئی مذکر کی، کم مؤنث کے لیے نہیں ہوتا. تو یہاں پر حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، اور وہ قاعدہ انہوں نے آخری فصل جو ان کی ہے 27ویں اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حکمت کلیت فی کلمت محمدیت، دوسرے نام بھی ہیں اس کے فصل کے جو ہے اس میں انہوں نے بیان کیا. اور وہ حدیث جو ہے حبب الی من دنیاکم ثلاث، اس کی تشریح میں انہوں نے بیان کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عربوں کا ایک دستور ہے کہ وہ مؤنث کے لیے مؤنث کی ضمیریں لوٹاتے ہیں، مذکر کے لیے مذکر کی لوٹاتے ہیں. لیکن اگر وہ مؤنثات ہوں، بہت ساری عورتیں ہوں اور ایک ان میں مرد ہو تو پھر وہ مؤنث کی ضمیر ادھر نہیں لوٹاتے، مذکر کی ضمیر لوٹاتے. تو یہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا اور اس کی مثال انہوں نے دی کہ الفواتم وزید خرجوا، الفواتم وزید خرجوا. الفواتم کا مطلب یہ بہت ساری عورتیں، آگے صرف زیدن آ گئے، ایک زید آ گئے تو وہ مرد ہے.
تو اس کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے خرجنا نہیں کہا، خرجو کہا ہے. تو حضرت ابن عربی فرماتے ہیں یہ مرد آ گیا ہے تو اس لیے خرجو کہا ہے، ورنہ وہ کثرت سے عورتیں موجود تھی، کثرت کی رعایت کی جاتی ہے ہر جگہ. یہاں کثرت کی رعایت نہیں کی گئی، اور وہ جو ایک آدمی ہے مگر وہ مرد ہے تو اس کی رعایت کی گئی ہے. تو اس کے حساب سے یہ قاعدہ. اچھا، عربی زبان کے جو قاعدے ہوتے ہیں وہ قرآن حکیم کے مخالف نہیں ہوتے، وہ قرآن حکیم کے مطابق ہی ہوتے ہیں. جن لوگوں نے قاعدے بنائے ہیں وہ قرآن حکیم پڑھے ہوئے تھے اور قرآن حکیم کے عربی کو وہ بہت گہرے طریقے سے جانتے تھے. اگر وہ جاہلیت کی شاعری کو جانتے تھے تو وہ قرآن حکیم کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. تو جنہوں نے قواعد بنائے ہیں تو وہ قرآن حکیم بھی ان کے سامنے ہے. اور ہمارے علماء اللہ جو ہیں اردو اکثر مثالیں قرآن حکیم سے دیتے رہتے ہیں. تو حضرات گرامی، میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، حضرت ابن عربی نے یہاں پر یہ نقطہ بیان کیا تو میں نے ان کے اس قاعدے کو یہاں جوڑا ہے. تو جوڑ کے تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر آ رہا تھا، اب اس میں حضرت علی بھی شامل ہو گئے کیونکہ یہ 55 پارٹ میں شمار ہوتے ہیں. جب یہ شمار ہو گئے تو حضرات حسنین بھی شمار ہو گئے. تو اب یہ سارے مرد ہیں. تو جب یہ سارے مرد ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کم ضمیر سے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ اب یہاں پر یہ بھی شامل ہیں. تو حضرات گرامی، اس کے رد میں مجھے پہلے سے جانتا ہوں کہ میں ننا بچہ نہیں ہوں، کہ جب سے میں علم ناب سے متعلق ہوں تب سے مجھے پتہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان حمید میں ایک آیت کریمہ ہے کہ عطا جبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم آل البیت، یہ اس میں ہے. تو اس میں حضرت سارا جو ہے فرشتوں نے ان کو مخاطب کیا، فرشتوں نے ان کو مخاطب کیا. مخاطب کر کے تو انہوں نے کہا کہ جب ان کو بشارت ملی بیٹے اور پوتے کی تو ان کو تعجب ہوا، میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو جب عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو عمومی طور پر عمر زیادہ ہو جائے تو اس خاتون کے بچے نہیں ہوتے. تو اب فرشتے نے کہا ان سے اتعجبین من امر اللہ، آپ کو اللہ کے حکم سے اس کے فیصلے پہ تعجب ہوتا ہے جو ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے جو ہے اللہ کی رحمت آپ پر ہے اور اس کے برکات جو ہیں وہ آپ کے گھر پر ہیں، گھر پر ہیں، گھر والوں پر ہے. آل بیت یعنی گھر والوں پر ہے. تو اب یہ گھر والے جو ہیں وہاں پر آ گئے ہیں. حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ بات لکھی ہے، وہ میں ابھی آخر میں آپ سے عرض کرتا ہوں. خیر، انہوں نے جو حضرت کا بھی جو ترجمہ ہے تو اس میں انہوں نے یا کا معنی اے نہیں کیا، یہاں یا مقدر نہیں مانا، انہوں نے اے کیا ہے، انہوں نے اس کا معنی اس کیا ہے، اس گھر والے. اب اس گھر والے کون ہیں؟ وہ گھر ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے لکھا ہے اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، ان کی بیوی بھی ہے حضرت حاجرہ، اور ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل جو اس وقت اچھی خاصی عمر کے تھے تو وہ بھی وہاں پر تھے جو ہے. تو اب اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ گھر ہے جس میں اتنے لوگ رہتے ہیں تو اس میں مرد بھی رہتے ہیں گھر میں. اس گھر میں جب مرد بھی رہتے ہیں تو یہ کن ضمیر جو ہے یہ اس حوالے سے آئی. اب حضرات گرامی، مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے جو نقطے کی بات کی ہے وہ میں آپ سے کہتا ہوں کاش کے لیے لوگ پیش نظر رکھے تو جھگڑے ہی نہ ہو. انہوں نے بڑی خوبصورت بات یہاں پر کی ہے. انہوں نے کہا، انہوں نے لکھا، ایت کی تفسیر لکھی اور اس کے آخر میں لکھا مسئلہ، یعنی ایک مسئلہ ہے یہاں پر. مسئلہ کیا ہے؟ اسپیشل طور پہ انہوں نے الگ سے اس کو بیان کیا اس مسئلے کو. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹیاں بھی آل بیت میں داخل ہیں، بیٹیاں بھی آل بیت میں داخل ہیں. اس ایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے. یہ مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے کی. تو جب وہاں بیٹیاں داخل ہو رہی ہیں تو یہاں بھی بیٹیاں داخل ہو سکتی ہیں. جب وہاں بیٹیوں کو داخل کرنا جو ہے منع نہیں ہے تو یہاں پر بھی بیٹیوں کا داخل ہونا جو ہے وہ منع نہیں ہے. یہ ہمارا استدلال ہے. پھر ایک بات اور کرتا ہوں علماء کے لیے، ہر چیز کا ایک فرق ہوتا ہے. اللہ میں اور اس کے بندے میں فرق ہے. پھر اللہ ہے اور اس کے نبی ہیں تو نبی ساری مخلوق کے درمیان میں ہوتے ہیں، رابطہ ہوتا ہے. انبیاء کرام کا درجہ ساری مخلوق سے بلند ہوتا ہے. تو حضرات انبیاء کرام کا ایک خاص مقام ہے، تو اس مقام کی وجہ سے ان کا ایک درجہ ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہے
اور ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے. تو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ انما یرید اللہ میں جو قول ہے کہ لیذھب عنکم ویطہرکم میں، یہ قول جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ہے. مولانا حسیب صاحب قالوا اتعجبین میں قالوا فرشتوں کا قول ہے. یہ لوگوں کو اعتراض ہے، وہ سن رہے ہیں کہ یہاں یہ قول فرشتوں کا ہے، تو ہے وہ بھی قرآن حکیم. مبادہ کل کو جیسا صاحب کہہ رہے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے. جیسے کچھ قرآن حکیم کی آیات ایسی ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کی بلاغت ان میں پائی جاتی ہے، کچھ میں کم درجے کی پائی جاتی ہے. جیسے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ مختصر لفظ ہیں اور سارے جو ہے علماء بلاغت لکھتے ہیں کہ شاید کی کوئی مثل نہیں ہے. بلاغت میں اس میں 10 خوبیاں پائی جاتی ہیں. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تحقیق الحق لکھی ہے کلمۃ الحق کے جواب میں، اس میں آپ نے لا الہ الا اللہ میں 10 خوبیوں کو بیان کیا ہے کہ یہ کلمے میں بلاغت کی 10 خوبیاں موجود ہیں. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ کا بھی یہی مسئلہ ہے. ایسی قرآن حکیم کی آیت کریمہ ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ. تو اس آیت کے بارے میں بھی 20 سے زیادہ خوبیاں بلاغت کی موجود ہیں. تو کچھ آیات ایسی ہوتی ہے جن میں بلاغت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. تو اب بہرکیف یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور یہ قول جو ہے یہ فرشتوں کا ہے. تو ایک جو درجہ ہوتا ہے وہ درجے بندی کو آپ کو رکھنا پڑے گا. یہ علمی بات ہے، اس میں کفر کے فتوے نہیں آنے چاہیے. آپ بات کو سمجھو. قرآن حکیم کے جو لوگ فہم رکھتے ہیں وہ آگے آئیں تو اس بات کو جو ہے نا وہ غور سے دیکھیں. ایک اللہ کا کلام ہے قرآن حکیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام آتا ہے. میں اس پر اور مثالیں پیش کر سکتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے وقت کم ہے اور نماز کا ٹائم جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، تو نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے. تو اس لیے میں اس کی اور مثالیں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں اس کی اور مثالیں بھی بیان کر کے آپ کو بتاتا کہ کس طریقے سے یہ مفہوم جو ہے نا وہ ادا ہو رہا ہے. تو بہرکیف ہم نے اس طریقے سے یہ کیا اور اس کو جوڑا ہم نے. تو جب یہاں جوڑ سکتا ہے تو وہاں پر بھی جوڑ سکتا ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے آل بیت کو نعوذ باللہ من ذالک آیت تطہیر سے خارج کر دیا ہے. ہم نے آیت تطہیر سے خارج نہیں کیا، ہم نے پنچل پاک کو اس میں داخل کیا ہے، شامل کیا ہے. یہ ہمارا موقف ہے اور یہ ہم نے بیان کیا ہے. اور یہ سارا کچھ فیضان ہے. ایک ہے لکھی ہوئی بات ہوتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے بولی ہوئی بات ہوتی ہے. بولی ہوئی بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے، لکھی ہوئی بات کے پیچھے ایک لکھی ہوئی بات ہوتی ہے. تو یہ سارا سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے کہ وہ جو پیچھے والی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس تک رسائی دیتا ہے. یہ اس کی قوت ہے، اس کی طاقت ہے اور یہ اس کی چاہت ہے، وہ جس کو چاہے اپنے اس میں اس کے لیے انتخاب کر. تو بہرکیف یہ جو باتیں ہیں، یہ جن حالات میں مفتی صاحب نے بھی بات کی تو بڑے سنگین حالات ہیں. ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے، علمی باتوں کو جو ہے وہ بچوں کا کھیل بنا دیا گیا ہے اور یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں اور بزرگوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے. تو آپ کے جتنے امت کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سلسلے چشتیہ سے، قادریہ سے، نقشبندیہ سے، سہروردیہ سے یا کسی اور سلسلے سے وابستہ ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں. کوئی حنفی ہے تو، اور کوئی شافعی ہے تو، کوئی حنبلی ہے تو، کوئی مالکی ہے تو، وہ سارے کے سارے ہمارے بزرگ ہیں. ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں، تقریب کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. اور مسئلے میں اختلاف جو ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. ایک شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہے. تو لوگ حضرت امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں، اوروں کو چھوڑو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ سے اختلافات کیے. فقہ تو حنفیہ موجود تھی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی فقہ کی الگ سے تدوین کی اور اس کی بنیادیں جو ہے وہ الگ الگ رکھی. تو اس کی بنیاد پہ ان کی ایک الگ سے فقہ آ گئی. تو کیا یہ حضرت امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے تھے؟ نہیں، ان کا احترام کرتے تھے. آپ سارے لوگ جانتے ہو کہ جب وہ بغداد میں گئے اور حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار کے قریب میں جو مسجد ہے
اس میں آپ نے نماز ادا کی تو حنفی طریقے کے مطابق ادا کی. تو نماز کے بعد کسی خادم نے پوچھا حضرت وہ آپ نے اپنا طریقہ جو تھا وہ چھوڑ دیا کہ آپ کی تحقیق بدل گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ انہوں نے فرمایا نہ بھولا ہوں نہ تحقیق بدلی ہے. یہ قبر والا جو ہے مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے سامنے اس کے موقف کے خلاف کروں. تو وہ اتنے ادب والے تھے تو وہ ادب سکھاتے ہیں اور ہم لوگ ادب والے ہیں. باقی آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تو یہ پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کربلا میں تیر کھائے جن لوگوں نے تو ان تیر کھانے سے ان کا مرتبہ کہاں تک پہنچا. تو یہ سارے مرتبے کی بلندی کی باتیں ہوتی ہیں. آپ ہمیں گالی دیتے ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ بلند ہو رہا. اور پھر ابھی درمیان میں کسی حضرات نے یہاں گفتگو کی مفتی صاحب کے حوالے سے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ قبول ہو گئے. تو حضرات گرامی جب دشمن اس طریقے سے کھڑا ہو جائے وہ سیدھی بات کو ٹیڑھا کر کے اس کو پیش کر کے اگلے کی شخصیت کو مسخ کرے تو سمجھو کہ اس کی جدوجہد بارگاہ خداوندی میں قبول ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات یاد رکھو کہ اہل سنت و جماعت جو ہے وہ حضرات صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور حضرات آل بیت کو بھی مانتے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں. جو طریقہ ابھی تک چلا آ رہا تھا وہ یہی تھا لیکن ہمارے دیکھتے دیکھتے اس طریقے کو بدلا جا رہا ہے. آل بیت والوں کو دھکا دے کے الگ کیا جا رہا ہے اور خود انہوں نے اپنے آپ کو صحابہ کرام کا وارث جو ہے نا وہ بنا لیا ہے. حضرات گرامی صحابہ کرام کے وارث بھی ہم ہیں آل بیت کے وارث بھی ہم ہیں. آل بیت والے سن لیں کہ صحابہ کرام کے وارث بھی ہم ہیں آل بیت کے وارث بھی ہم ہیں. ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کا بھی دفاع کیا ہے اور حضرت علی کا بھی دفاع کیا ہے اور اسی طریقے سے ہم حضرت امام حسین کا بھی دفاع کرتے ہیں. اور جو لوگ کل دھوکے سے میدان میں آئے تھے نعرہ اور لگا کے وہ اب یزید تک پہنچ گئے ہیں. کل وہ مروان تک پہنچے گے. ہماری بات بھی یاد رکھ لیں. کل وہ مروان کا دفاع کریں گے. اب آپ اپنے انسانوں سے سنو گے جو ہے. تو حضرات گرامی ہم اپنی روش پر قائم ہیں اور ہماری روش وہی ہے جو ہمارے اساتذہ کی تھی جو ہمارے بزرگوں کی تھی جو علماء ہے سنت و جماعت چاہے وہ یہاں کے رہنے والے ہیں یا افریقہ کے رہنے والے ہیں یا عرب کے رہنے والے ہیں یا افغانستان اور ایران کے رہنے والے ہیں. ہم سب کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہیں. ان کی عظمتوں کو قبول کرتے ہیں. ان کا احترام کرتے ہیں. اے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما. اور آخر میں آج کل میرا ایک دستور بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب میری تقریر ختم ہوتی ہے تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں.